ایک آیت پڑھنے کے بعد رک جائیں اور سوچیں کہ یہ میں نے کیا بولا, اس کا کوئی رسپانس ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہو, تو ذرا رک جائیں. اتنی اسپیڈ ہے, اس اسپیڈ نے ہماری زندگی سے برکت ختم کر دی. تو وہ خاتون یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ فل ٹائم کام تو میرے ہسبینڈ کا بھی ہے پیرنٹنگ, وہ پارٹ ٹائم آپ اس کو قبول کہہ رہے ہیں, تو یہ کیا کوئی پیٹریارکل سوچ یا میسوجنسٹک تھنکنگ نہیں ہے کہ وہ پارٹ ٹائم پیرنٹنگ کرے اور وہ کمائے اور میں فل ٹائم پیرنٹنگ کروں اور اپنے ایمبیشن سے کمپرومائز کر لوں اور فائنینشیل انڈیپینڈنس سے کمپرومائز کر لوں؟ ایک کریکشن نا فادرز کی ہونی چاہیے کہ ان کی گھر میں اس لیے چلنی چاہیے کیونکہ وہ کماتے ہیں, یا اس لیے چلنا چاہیے کیونکہ وہ گھر کے ایک ہیڈ ہیں. اور اگر وہ گھر کے ہیڈ ہیں تو جب وہ نہیں بھی کمائیں گے تو بھی ان کی چلنی چاہیے. تو اسٹریس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے روشنی ڈالیں کہ آر پی ایم بڑھائے ہوئے ہیں نا, آر پی ایم مسئلہ یہ ہے کہ آر پی ایم بھی بڑھائے ہوئے ہیں لیکن گیئر نہیں لگا ہوا صحیح سمت میں, تو بس ویسے ہی بس مطلب گاڑی ریس نہیں ہے گاڑی, لیکن ابھی چل نہیں رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ استاد سلمان آصف صدیقی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم, تھینک یو فار یور ٹائم. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آپ آئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہر سال ہی ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں آنے کی اور آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سال کی طرح الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر دے, آپ کی عمر میں برکت دے, آپ کے علم میں برکت دے, تو بڑا لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ آپ سے ماشاء اللہ. اللہ آپ کی کاوشیں قبول فرمائے. آمین ماشاء اللہ. آمین. سلمان بھائی, شروع کرتے ہیں تھوڑا جینڈر رول سے, تھوڑا فیملی سسٹم سے. کیا اسلام نے میل جینڈر جو رول ہے اور جو فیمیل جینڈر رول ہے کیا ڈیفائن کیا ہے, اور اس میں جو آج کل جو ایک چیز ایک بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یا کنزیومرزم یا ہائپر کیپٹلزم کی وجہ سے خواتین کے جو رجحان ہے اپنے کیریئر کو پرسو کرنے کا, جو کہ انہوں نے اتنے سال محنت کی ہوتی ہے, اتنے سال لگائے ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈینٹسٹری کی فیلڈ ہے یا MBBS ہے یا آرکیٹیکچر ہے, کچھ بھی ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ شادی کے بعد اگر ہم کوئی جاب نہیں کریں گے یا اس علم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کہیں وہ علم ضائع نہ ہو جائے اور وہ ہماری محنت ضائع نہ ہو جائے. اور وہ ایک یعنی ضروری سمجھنا کہ وہ کیریئر کو پرسو کرنا, اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کلیئرٹی آپ کی طرف سے مل جائے. سو جینڈر رولز یا ہسبینڈ وائف کا کیا مین کام کیا ہیں اور وہ کس طرح سے اس کو لے کے چلنا چاہیے؟ ہاں, یہ تو مردوں کو بھی اسی لیے تیار کیا جا رہا ہے, خواتین کو بھی اسی لیے تیار کیا جا رہا ہے. ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ تو ہمیں ان رولز کے لیے تیار کر رہی ہے جو ہمیں گھر سے باہر پرفارم کرنا ہے, اور گھر کے اندر جو رول ہے اس کا تو کوئی مطلب یہ بھی کوئی کام ہے یا یہ بھی مطلب فیملی کے ساتھ جو بانڈنگ ہے یا فیملی کے اندر ود ان فیملی کیا کچھ ہوتا ہے, گھر کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے, اور وہ کوئی بڑا کام ہے یا ایسی کوئی مطلب کوئی کام ہی نہیں ہے. تو یہ تو مسئلہ تھرو آؤٹ ہے, مطلب یہ تو مردوں کے ساتھ بھی اور خواتین کے ساتھ بھی ایک جنرل اورینٹیشن یہ ہوئی ہے کہ دنیا میں کرنے کا کام وہ ہوتا ہے جو گھر سے باہر نکل کے کیا جاتا ہے. گھر کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بس ایسی مطلب یہ کوئی کام نہیں ہے. تو یہ تو ایک مرد اور خواتین دونوں کا یہ مسئلہ ہے. اور پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ خواتین جو ہیں مطلب سبھی وہ کیریئر رول کو اتنا گلوریفائی کرتے ہیں اور اسی میں اپنے آئیڈیلائز کرتے ہیں, اپنے سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر جانا ہے, آگے آنا ہے, اور اس کی ایک اورینٹیشن ہے, تو مطلب اس کی ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے لوگوں کو. لیکن ہماری جو آئیڈینٹی ہے, اگر یہ کہا جائے کہ آپ کون ہیں, تو بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں میں IT ایکسپرٹ ہوں, میں انجینئر ہوں, میں آرکیٹیکٹ ہوں. تو پھر اگر ان سے پوچھا جائے کہ اچھا آپ کب سے آرکیٹیکٹ ہیں یا کتنا عرصہ ہوا آپ کو انجینئر بنے ہوئے, تو پتہ لگے گا کہ وہ 7 ایئرز پہلے انجینئر بنے ہیں, اور وہ 5 ایئرز یا 4 ایئرز کا پروگرام ہے جس کے بعد وہ انجینئر بنے ہیں. تو اس سے پہلے آپ کیا تھے؟ اور جب آپ انجینئر بنے ہیں تو 24 آورز میں سے کتنی دیر ہے جو آپ ایز این انجینئر پرفارم کرتے ہیں, سرو کرتے ہیں؟
تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ 8-9 گھنٹے ہیں جس میں وہ ایز این انجینئر کام کرتے ہیں، اور باقی 2/3 آف دیئر ڈے جو ہے وہ ایک نان انجینئر لائف گزار رہے ہیں. اور اگر وہ 35 ایئرس کے ہیں تو صرف 7 ایئرز ہوئے ہیں انہیں انجینئر بنے ہوئے. تو جو ان کی لائف کا 80% آف دا ٹائم ہے اس میں تو وہ انجینئر نہیں تھے. لیکن اس وقت ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ان کے اس رول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو ان کی پوری زندگی کے اندر تھوڑے حصے کے لیے پیدا ہوا ہے. صحیح. اور ان کی لائف کا جو بڑا حصہ ہے جس سے ان کی نفسیاتی صحت، ان کی خوشی، ان کا پرپس آف لیونگ، ان کی لائف کی ویلیوز ڈیفائن ہو سکتی ہیں، اس کی انہیں ریئلائزیشن نہیں ہے. تو بس پھر اس میں کہیں گم ہو جاتے ہیں. پھر مطلب سبھی چونکہ یہ کر رہے تھے اور بس بہت اچھا لگ رہا تھا اور اس کی بڑی اہمیت تھی، تو کیریئر رول کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں بچا. اور اسی وجہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک ڈپریشن ہے جب ریٹائرمنٹ قریب آتی ہے لوگوں کی. تو مطلب بھئی ریٹائر ہونے کے بعد بھی تو کوئی زندگی اگر آپ کی ہے تو وہ کیسے گزاریں گے آپ مطلب یہ لوگ سوچتے نہیں اس کو. تو جو بندہ آپ کی بات سن رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ہاں میں خود بھی، میری جو لائف کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے وہ مال کمانا ہے، یا اور میں حلال ہی کما رہا ہوں اور الحمدللہ فیملی کو دینے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرے جو پرائمری جو مقصد ہے یا جو میرا پیدائش کا جو ایک پرپز آف برتھ ہے وہ شاید ایز اے انجینئر ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے؟ میں ایک انسان ہوں، مسلمان ہوں، باپ بھی ہوں، بیٹا بھی ہوں. تو کیا آپ جو رجحان دلانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو وہ یہ کہ اپنے اس رول کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پرائمری اور رولز ہیں ایز اے مسلم، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے سن، ان پہ بھی فوکس کیا جائے اور ان کو بھی ٹائم دیا جائے؟ جی بالکل، ان کو ٹائم دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ کسی سوسائٹی میں جب کوئی کمپنی فارم ہوتی ہے جی. تو وہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوتا جتنا بڑا واقعہ جب کوئی فیملی فارم ہوتی ہے. صحیح. فیملی فارمیشن زیادہ بڑا واقعہ ہے یا کمپنی فارمیشن یا کوئی آرگنائزیشن فارم ہوتی ہے وہ زیادہ بڑا واقعہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ جو فیملی کا رول ہے، یہ پوری دنیا میں فیملی جو ہے وہ رسک پر ہے. فیملی ایک مطلب جس طرح فیملی اس وقت پوری دنیا میں فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ زوال پذیر ہے، اور فیملی جو کوالٹی آف فیملی لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور لوگوں کا گھر میں بیٹھنے کا دل نہیں، مطلب گھر میں جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ پھر اپنے سائبر کنسول میں بیٹھنا چاہتے ہیں. وہ فیملی سے ڈسکنیکٹڈ رہتے ہیں. وہ اپنی ایک اسپیس ہوتی ہے جس کے اندر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ان کو کوئی زیادہ غرض نہیں ہوتی. اور اس سچویشن میں اب چونکہ سب سے بڑا کام کمانا ہے تو خواتین کیوں پیچھے رہیں؟ وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہم بھی کمائیں. تو پھر آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں ان پر کہ بھئی وہ نہ کمائیں؟ وہ کیوں نہ کمائیں؟ وہ بھی کمائیں گی، ظاہر سی بات ہے، سبھی نے کمانا ہے، یہی ایک کام ہے، یہی سب سے بڑا کام ہے، تو سب یہی کام کریں گے. بس پھر نکلتے ہیں مل کے، مطلب بس یہی کام کرتے ہیں. پھر کمانے کے راستے میں بچہ جو ہے وہ ایک آبسٹیکل ہے، کمانے کے راستے میں شادی جو ہے وہ ایک بیریئر ہے، کمانے کے راستے میں فیملی ریلیشن شپس. تو بس ایک ہی چیز ہونی چاہیے اور بس اس کے اوپر وہ وحدہ لا شریک لہ جو ہے نا، وہ جس ذات کے ساتھ لگانا تھا وہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن لوگوں نے کیریئر کے ساتھ لگا لیا ہے. وحدہ لا شریک لہ، واٹ از اٹ جس کے ساتھ وحدہ لا شریک لہ ہم نے کر رکھا ہے؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے اور سوچنا پڑے گا کہ ہمارے پاس موضوعات بھی نہیں رہ گئے. لوگوں کے پاس سوائے مطلب جب بیٹھتے ہیں ملتے ہیں تو ان کے پاس باتیں بھی وہ ہیں جو باہر سے انہیں ملی ہیں. مطلب گھر کے اندر بہت سے لوگ جب گھر میں بیٹھتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ بات کیا کریں، کیونکہ جب گھر میں بیٹھتے ہیں تو بات ہوتی ہے باہر جانے کی، باہر سے کچھ لانے کی، باہر سے کچھ خریدے ہوئے کے گن گانے کی. مطلب اس کے علاوہ تو بات رہ ہی نہیں گئی. اور یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کتنا اچھا کماتے ہیں، تو بس پھر کمانا بہت اہم ہو گیا.
تو لوگ مطلب اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں جو اطمینان ہے، خوشی ہے، اس کی جو میننگ فلنس ہے، وہ کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اچھا کوئی چلیں مرد تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے پہ فرض ہے کمانا، میں باقی تو ٹائم دیتا ہوں گھر والوں کو اور میں ایک بیلنس لائف گزارنا چاہتا ہوں اور میں ایز اے ہسبینڈ ایز اے فادر میں اپنا رول ادا کر رہا ہوں. لیکن ایک اگر خاتون بھی کہتی ہیں کہ میں بھی بیلنس کرتی ہوں، ہم دونوں ہسبینڈ وائف جاتے ہیں باہر، پیچھے ہم نے الحمدللہ ایک میڈ رکھی ہوئی ہے جو کھانا شانا پکا لیتی ہے، جب بچے اسکول سے آتے ہیں تو ہم بھی تقریباً بس پہنچ رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک بیلنس، بچے بھی خوش ہیں، بچے بھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کو ایکسپوجر ہی مل رہا ہے، اور یعنی وی آر اے بیلنسڈ فیملی. ڈز اٹ ایگزسٹ یا یہ ہم لوگوں کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں ایسا لائف اسٹائل کہ ہسبینڈ بھی کما رہا ہے، وائف بھی کما رہی ہیں اور حلال جاب کر رہے ہیں اور اچھا کما رہے ہیں اور بچے بھی خوش ہیں، بچوں کو بھی دونوں ٹائم دے رہے ہیں اور بچوں کی گرومنگ بھی ہو رہی ہے، ایکسپوجر بھی مل رہا ہے، کبھی اکٹھے ٹریول بھی کرتے ہیں سارے ایز اے فیملی. تو اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ ایک کریکشن نا فادرس کی ہونی چاہیے، وہ اس لحاظ سے کہ ان کی گھر میں اس لیے چلنی چاہیے کیونکہ وہ کماتے ہیں، یا اس لیے چلنا چاہیے کیونکہ وہ گھر کے ایک ہیڈ ہیں. اور اگر وہ گھر کے ہیڈ ہیں تو جب وہ نہیں بھی کمائیں گے تو بھی ان کی چلنی چاہیے. یعنی ان کی اولاد جب کمانے لگے تو بھی، مطلب اگر ان کے بچے ان کے ساتھ ہیں اور وہ فیملی کے ہیڈ ہیں تو ہیڈ آف دا فیملی کی حیثیت ایک امیر کی سی ہے، اور اس امیر کی جو پوزیشن ہے وہ ارننگ کی وجہ سے وہ امارت کے لیے ایلیجبل نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ فیملی کا ہیڈ ہے. جب وہ فیملی کا ہیڈ اپنے انٹروڈکشن میں، اپنی آئیڈینٹی میں، اپنی اس کی جو سینس آف سیلف ورتھ ہے، وہ جب اس کا جو لکیل ہے وہ اس کی ارننگ کیپیسٹی اور اس کے برانڈ، اس کی اپنی جو برانڈ ویلیو بن گئی ہے، اس کے اپنی جو کیریئر کے اندر پوزیشن بن گئی ہے، جب وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہے تو گھر کے سب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ابو جان ہیں یہ اس لیے اچھے ہیں کیونکہ یہ کیریئر میں اچھے ہیں، ہمارے ابو جان اس لیے اچھے ہیں کیونکہ وہ ابو جان ہیں، ہمارے ابو جان اس لیے اچھے نہیں ہیں کیونکہ وہ کیریئر میں ایکسل کر رہے ہیں. یہ ایک پہلا میسج ہے جو ہیڈ آف دا فیملی کی طرف سے جانا چاہیے. ان کی ایک بانڈنگ ہونی چاہیے، ان کا ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے، ان کی زندگی سے یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ وہ فیملی کو پرائیورٹی دیتے ہیں، وہ لوگوں کو سمجھتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو وائف ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھائی یہ تو سب کو ہی سمجھنی چاہیے کہ بھائی فیملی کتنی اہم ہوتی ہے. اور اگر ہم ایک ریلیشن شپ کو اگر ہم اہمیت نہیں دیں گے، اور ہم یہ جو کویشچن ہے کہ بھائی ہم سب باہر نکلتے ہیں، بیگم بھی باہر جاتی ہیں، ہسبینڈ بھی باہر جاتے ہیں، اور گھر کے کام تو بہت سارے ایسے ہیں جو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. اب تو تربیہ بھی آؤٹ سورس ہو جاتی ہے، تعلیم بھی آؤٹ سورس ہو رہی ہے، کھانا پکانا، روٹی کھلانا، یہ سب بھی آؤٹ سورس ہو گیا ہے. تو بس بلکہ اب تو وہ بہت سارے ایسے پروگرامز آ گئے ہیں جو بچوں کے لیے بیبی سٹنگ کا کام کر رہے ہیں. تو وہ بس لگا دیں، بچہ بیٹھ جائے گا اور مائنڈ لیسلی وہ اس کا ٹائم گزرتا رہے گا. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو پوری چیز ہے نا، جب ہم آؤٹ سورس اس طرح کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے باہر نکال لیتے ہیں تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اور اس بچے کا تعلق کمپرومائز ہو جاتا ہے. جب بچے کھانا کھاتے ہیں تو صرف ایسا نہیں ہے کہ ان کے سٹمک کی نیڈ ہے کہ اس کے اندر کچھ روٹی چلی جائے، بلکہ اس وقت ان کی نیڈ یہ ہے کہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھے اور کسی کی پریزنس، خاص طور پہ فیملی، پوری فیملی یونائٹڈ ہو. وہ اس وقت ایک فیملی ٹائم ہے، اس وقت وہ ایک فیملی فیلنگ کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اور وہ جو ایکسپیرینس ہے کہ سب ساتھ بیٹھتے تھے، سب شیئرنگ کرتے تھے، سب ایک دوسرے کے لیے کیئر کرتے تھے اور اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ اچھا اس کو یہ چیز پسند ہے، اس کو وہ چیز پسند ہے، اس کو ذرا ایکنالج کرتے تھے. اور جب بچے یہ دیکھتے تھے کہ اچھا یہ ہماری والدہ نے ہمارے لیے خاص طور پہ یہ چیز بنائی ہے، تو اس کی ایک الگ ویلیو ہوتی تھی. لیکن اگر یہ کام آؤٹ سورس ہو جائے تو پھر ایک وہ چیز نکل جائے گی. اچھا یہ تو ایک چلیں ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے کہ ہم ہر چیز آؤٹ سورس کر دیں، لیکن جو میں نے سوال پوچھا تھا وہ کہ اس میں بیلنس، کیا ہم یہ امت کو یہ پیکیج بیچیں یا یہ پیکیج پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے؟ اب سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک خاتون پوچھتی ہیں مجھ سے، اس میں ریسنٹلی سوال ہوا
کہ میں کماتی ہوں, میرے ہسبینڈ کماتے ہیں, اور ہم دونوں گھر آتے ہیں, ہم ٹائم دیتے ہیں اولاد کو, ہم آؤٹ سورس نہیں کرتے. ہاں البتہ دوپہر کا کھانا میڈ بنا لیتی ہے, گھر کی صفائی میڈ کر لیتی ہے, لیکن باقی ہم ایز اے فیملی ٹریول بھی کرتے ہیں اور سارا. تو وائی ڈونٹ یو ریکمینڈ دس ٹو ایوری بڈی ٹو اسٹرائک اے بیلنس, اور اس طرح سے کریں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہاں یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. اصل میں یہ جو بچوں کی پیرنٹنگ ہے یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے, یہ فل ٹائم انگیجمنٹ چاہتا ہے. اور اس میں جب اگر بچے اسکول جاتے ہیں اور گھر پہ آتے ہیں اور گھر پہ بچوں کو والدہ نہیں ملتی, ماں نہیں ملتی, اور کھانا مل جاتا ہے آپ نے ارینج کیا ہوا ہے, اور ماں جو ہے وہ شام میں ملتی ہے, تو یہ جو چیز ہے یہ ابھی تو چل جائے گی, لیکن آگے چل کے جو والدہ کا اور بچوں کا جو بانڈ ہے یہ وقت بتائے گا کہ یہ بانڈ کیسا ہے اور کتنا آپ وہاں موجود تھے. اور جب آپ شام میں آئے تو آپ تو مطلب اصل میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم جاب سے واپس آتے ہیں, یعنی مرد بھی جب جاب سے واپس آتے ہیں تو ان کی انرجی ڈرین ہو چکی ہوتی ہے, اور اس وقت ان کی کیا خواہش ہوتی ہے, وہ مطلب اپنا پرائم ٹائم تو کہیں اور لگا چکے ہوتے ہیں نا. چلیں یہ تو ان کی اگر مجبوری ہے اور اس مجبوری کے طور پر اس کو قبول کر لیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرد نکل رہے ہیں پورا دن باہر کام کر رہے ہیں اور شام میں گھر آتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ان پہ ترس کھایا جائے کہ یار یہ مطلب اس کی تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ جائے گا اور کما کے لائے گا, یہ تو مجبور ہے اس کام کے لیے, لیکن ہم اس کو مطلب خواتین جو ہیں وہ سوچیں کہ ارے یہ اس چکی میں تو مجھے بھی پسنا ہے, میں کیوں نہ ڈرین ہوں. تو بندہ شکر ادا کرے کہ چلیں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. اگر ہمیں ہاں اس قابل ہونا چاہیے کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو آپ کما سکیں, لیکن آپ کے جو اصل کام ہیں, جو بڑے کام ہیں, اس کی ریئلائزیشن تو بہت ضروری ہے. لیکن ایمبیشیس ہونا بہت زیادہ کیریئر کے حوالے سے, کیونکہ اتنے سال دیے ہیں, ایک MBBS کے پیسے لگائے ہیں والد صاحب نے, اور اتنے سال آج کل تو ہر خاتون لازمی ڈگری تو کرتی ہیں فار ایگزامپل, اور ہونا بھی تعلیم اچھی بات بھی ہے کچھ نہ کچھ, لیکن وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرنا, تو وہ خاتون یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ فل ٹائم کام تو میرے ہسبینڈ کا بھی ہے پیرنٹنگ, وہ پارٹ ٹائم آپ اس کو قبول کہہ رہے ہیں, تو یہ کیا کوئی پیٹریارکل سوچ یا میسوجنسٹک تھنکنگ نہیں ہے کہ وہ پارٹ ٹائم پیرنٹنگ کرے اور وہ کمائے اور میں فل ٹائم پیرنٹنگ کروں اور اپنے ایمبیشن سے کمپرومائز کر لوں اور فائنینشیل انڈیپینڈنس سے کمپرومائز کر لوں؟ ہاں یہ تو سوال پیدا ہوگا جب ہسبینڈ جو ہیں وہ یہ اندازہ ہوگا کہ ہسبینڈ جو ہے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کام بچے پالنا ان کا کام ہے, بچوں کی تعلیم و تربیت بیگم کا کام ہے, مجھ سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں, میں تو چونکہ کماتا ہوں لہٰذا مجھے آپ ادھر انوالو نہ کریں. جب ہسبینڈ اس طرح کریں گے تو پھر تو یہ پرابلم ہوگا. لیکن اگر ہسبینڈ اس کے اندر انوالو ہیں, جتنا بھی ٹائم ان کے پاس ہے, تھوڑا ہی ٹائم ہے تو ٹھیک ہے, وہ تھوڑے ٹائم کے لیے انوالو ہیں. اور یہ اصل میں ماں ہونا کتنا بڑا کام ہے, اور اصل میں ہوا یہ ہے کہ مدرہڈ ایک بہت اہم سوال ہے کہ کیا آپ کے لیے خواتین کے لیے جو مدرز ہیں, کیا مدرہڈ ان کے لیے انجوائبل ہے, کیا مدرہڈ ان کے لیے ایک بڑی پرائڈ کی بات ہے, کیا مدرہڈ ان کے سینس آف سیلف ورتھ میں اضافے کا نام ہے. جس دن وہ مدر بنی تھیں تو ان کی زندگی کا, کسی خاتون کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ اس دن ہوا تھا جس دن وہ ماں بنی تھیں. ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پہ تھیں. یعنی میں اور آپ جتنے بھی قابل ہو جائیں, جتنی بھی دنیا کی جو کچھ بھی ٹریننگ لے لیں اور جو بھی اپنی کتابیں پڑھ لیں اور جتنی بھی محنت کر لیں, ہم انسانوں کے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جسے ماں کہتے ہیں. مطلب ماں کے مقام کو ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے. ایگزیکٹلی. تو ہم ماں کے مقام سے نیچے ہی رہیں گے. ہم کہیں گے بھئی یہ بہت اچھے آدمی ہیں, بہت انہوں نے محنت کی ہے, بڑی خدمت کرتے ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن آپ جتنی بھی محنت کر لیں, طہا بن جلیل جو ہیں وہ ماں نہیں بن سکتے, سلمان آصف صدیقی جو ہیں وہ ماں نہیں بن سکتے. تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ انسان کی جو عظمت کا ہائیسٹ پاسبل اسٹیٹس ہے نا, وہ اللہ نے عورت کے حصے میں رکھا ہے, اور یہ ایک بہت ہی ایک اوپر کا ایک مقام ہے. جب وہ اس مقام پہ آ جاتی ہے
تو بجائے اس کے کہ وہ اس مقام کو انجوائے کرے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر ہمارے پرائم منسٹر یا ہمارے کوئی بھی آفیشل جو ہیں وہ ایک ڈرائیور کے رول کو بہت زیادہ مطلب آئیڈیلائز کریں اور وہ کہیں کہ یار میں بھی جب سے پرائم منسٹر بنا ہوں مجھے اتنی میٹنگز پہ جانا پڑتا ہے, اصل کام تو وہ ڈرائیور ہے جو گاڑی چلاتا ہے, مجھے گاڑی چلانی ہے, اگر مجھے وہ والا رول مل جائے تو کتنا اچھا ہے. اور وہ اپنے کام چھوڑ کے ڈرائیونگ کریں. ان سے کہا جائے بھائی آپ ڈرائیور, آپ کو کیا ضرورت ہے ڈرائیونگ کرنے کی, آپ کو تو جو کام دیا ہے آپ وہ کام کریں. لیکن وہ اپنے اس رول کے اندر اپنے آپ کو زیادہ مطلب مطمئن سمجھیں. تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی یہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کو جو ان کا شرف ہے, جو ان کا رول ہے, جس لیول پہ اللہ نے ان کو مطلب ایلیویٹ کیا ہے یا جس مقام پر ان کو پہنچایا گیا ہے, ٹھیک ہے وہ ایک ذمہ داری کا بھی مقام ہے, وہ ایک عزت کا بھی مقام ہے, وہ ایک مرتبے کا بھی مقام ہے, وہ ایک مینڈیٹ بھی ہے. تو ماں کو بھی اللہ نے ایک بہت بڑا رول عطا کیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ماں ہونے کا مطلب ہے نا, اگر ہم یہ کہیں واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے مدر, تو اس کے اوپر کتنا ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے. اور اس پہ ریفلیکٹ کرنے کی ذمہ داری صرف عورتوں کی نہیں ہے, اس پہ ریفلیکٹ کرنے کی ذمہ داری مردوں کی بھی ہے. کیونکہ جب مرد اس بات پہ ریفلیکٹ کرے گا تو وہ اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹی کو یا اپنی والدہ کو وہ مقام دے گا کہ بھئی آپ جو ہیں وہ ایک مطلب ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ایک مطلب ہمارے کچھ اس طرح کے رولز ہیں جو شاید مطلب سیکیورٹی آفیسر کے رول ہوتے ہیں, یا جو ریسورسز کو ارینج کرنے والے رول ہوتے ہیں, چیزوں کو ایڈمنسٹر کرنے کے رول ہوتے ہیں. لیکن جو آپ کا رول ہے, آپ تو مطلب بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ کی پوری صحت, ساری زندگی کی صحت کاؤنٹ کرتی ہے جب ایک عورت بچہ پیدا کرتی ہے. تو مطلب اس نے اپنے مطلب کتنا اس نے اپنی صحت کا خیال رکھا, کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں وہ ہے. اور پھر جب وہ ماں بن جاتی ہے اور بچوں کے لیے اویلیبل ہوتی ہے, تو اہم بات یہ نہیں ہے کہ بچے کا ڈائپر چینج ہو رہا ہے تو بس کوئی بھی ڈائپر چینج کروا دے. اہم بات یہ ہے کہ جب بچے کا ڈائپر چینج ہو رہا ہے تو ماں اس بچے کی گروتھ کو دیکھ کے, اور ماں اس بچے کے بیہیویئرس کو دیکھ کے, اور ماں اپنے بچے کے ساتھ انوالو ہو کے اس کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا کام ہے جو اللہ مجھ سے لے رہا ہے, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. مطلب کسی فارمر کو اگر پاکستان میں کوئی کراپ لگائی گئی ہے اور وہ اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اچھا میں نے اتنی محنت کر کے یہ گندم کی یہ فلاں یا کپاس کی فصل یا چاول کی فصل لگائی تھی اور اب یہ مجھے نظر آ رہی ہے, تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ساتھ میں اگر ایک فارمر ہے اور وہ کہے کہ چونکہ زیادہ جو لوگوں کو زیادہ جو ویلیو ہے جس رول کی, اگر وہ کسی اور رول کی ویلیو ہے اور میں وہاں چلا جاؤں اور یہ کام تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں, تو وہ جو تھوڑی دیر کے لیے وہ چھوڑے گا اس کا اثر اس کی فصل پہ پڑے گا. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اصل میں اس ساری موومنٹ کے پیچھے مدرہڈ کو ویلیفائی کرنا اور فائنینشیل انڈیپینڈنس یا کمانا یا گھر سے نکل کے لوگوں کی نوکری یا باس کی بات ماننے کو سیلیبریٹڈ بنانے کا جو ایک پروسیس ہے, جو ایک ویسٹ سے روتھشائلڈ فیملی اور راکفیلر فاؤنڈیشن نے جو شروع کیا, جو جوئش بیسکلی کلٹس ہیں, وہ یہ کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے, ٹیکس ہم کرتے ہیں مردوں کو, تو ہم خواتین کیوں بچ رہی ہیں ہمارے ٹیکس سے, ان کو بھی گھر سے باہر نکالو, ان کو بھی ٹیکسیبل انکم میں ان کو شامل کرو کہ ہم ان کو نہ ٹیکس کر سکیں. ہاں لیکن اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ہیں. بہت ساری خواتین جو گھر سے باہر نکلی ہیں کمانے کے لیے, ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کمانا چاہتی ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر جانا چاہتی ہیں. اور ان کا ایک اور مسئلہ یہ ہے, اور جو کہ بہت جینون مسئلہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا, جو رسپیکٹ اور جو اٹینشن اور جو ویلیو اور جو ریکگنیشن انہیں اپنے جاب کے رول میں مل رہی ہے, وہ اپنے فیملی کے رول میں نہیں مل رہی. جب کسی خاتون کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, میری کوئی ویلیو نہیں ہے, مجھ سے مطلب
میری مطلب اگر کسی خاتون کو ایسا محسوس ہو کہ اس نے صرف ہاؤس کو آرڈر میں رکھنا ہے تو پھر اس کے اور پھر جب وہ ایک کانٹراسٹ دیکھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ باہر ایک رجحان ہے. ایک دیکھیے ایک پرابلم یہ ہے کہ پوری سوسائٹی آنکھ بند کر کے بغیر سوچے سمجھے ایک راستے پہ دوڑ رہی ہے, وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی. مطلب جب لوگ اپنے بچے کو ڈے کیئر میں بھیجتے ہیں تو وہ یہ ریفلیکٹ نہیں کرتے کہ ڈے کیئر میں بھیجنے کے نتیجے میں ان کا اپنا بڑھاپا, اس کا جو مطلب ان کا اپنا جب وہ بڑے ہوں گے, یعنی وہ نسل جس نے اپنی اولاد کو ڈے کیئر میں داخل کیا ہے اس کی اولاد نے اپنے والدین کو اولڈ ایج ہومز میں بھیجا ہے. تو ایک ان کے لیے ایک انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کاسٹ پے کر رہے ہیں اور وہ کس کاسٹ پہ یہ اپنی آزادی کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو باہر ایک ٹرینڈ ہے, لوگ باہر دیکھتے ہیں, مطلب ہر طرف دیکھتے ہیں کہ اچھا سب یہ کام کر رہے ہیں, سب جاب کی طرف جا رہے ہیں, سب کا کیریئر رول ہے, میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں, ہم تو عورتیں سوچ رہی ہیں میں تو بچے پیدا کر رہی ہوں. اور پھر ان کو اگر یعنی ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اور ہم یہ مطلب کسی بھی سوسائٹی میں اگر مائیں اپنے فرنٹ کو پہچان لیں کہ ہمارا فورٹے یہ ہے, ہمارا فورٹے جو ہے ایک ماں ہے, ماں ہونا فل ٹائم رول ہے, اور یہ ایک والد کا رول ہے. والد کا رول بھی, والد کی بھی دیکھیں ایک بڑی اہم بات ہے, پہلی ذمہ داری اور مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ زیادہ اہم ذمہ داری کون سی ہے اور پہلی ذمہ داری کون سی ہے, تو یہ دو مطلب فادر کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جائے اور کمائے, باہر جائے کما کے لائے. لیکن فادر کی زیادہ بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی فیملی کے اندر بچوں کی تربیت اور فیملی لائف اور فیملی فارمیشن کے اندر اور فیملی بانڈنگ کے اندر اور فیملی کی جو نیڈز ہیں ان کو فوکس کرے, جو کہ نان میٹیریل نیڈز جو فیملی کی ہیں, جس میں ٹائم دینا ہے, جس میں توجہ دینا ہے, جس میں محبت دینی ہے, رسپیکٹ دینی ہے. یہ بڑا کام ہے, یہ بڑا پروجیکٹ ہے. اور ٹھیک ہے فادر کے پاس زیادہ اس کے ٹائم کا بڑا حصہ کمانے میں لگ رہا ہے اور چھوٹا حصہ اس میں لگ رہا ہے, لیکن اسے یہ پتا ہو کہ یہ جو چھوٹا سا, دیکھیں ہم نے حج اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ کیا ہوگا. ہم روزانہ حج نہیں کر رہے, ہم ہر مہینے حج نہیں کر رہے, سال میں 1 دفعہ حج ہوتا ہے اور پوری زندگی میں 1 دفعہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم وہ کام جو زندگی میں بہت تھوڑی دیر کے لیے کر رہے ہیں, اس کی اہمیت کے اعتبار سے, مطلب ایک کام ہے جو ہم روزانہ کر رہے ہیں لیکن اہمیت کے اعتبار سے حج کی اہمیت بہت زیادہ ہے جو ہم سال میں 1 دفعہ کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح آپ کے روٹین میں کمانے کا ٹائم اگر زیادہ ہے اور بچوں کو دیکھنے کا اور فیملی کو دیکھنے کا ٹائم کم ہے, تو بھی وہ اہم کام ہے جو بچوں کو دیکھنے کا اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا ہے. اچھا پرابلم یہ ہوا ہے کہ بہت ساری خواتین کو جب وہ رسپیکٹ نہیں ملی, جب وہ ویلیو نہیں ملی, جب وہ اٹینشن نہیں ملی, جب وہ ریکگنیشن نہیں ملی, اپنی مدر کی وجہ سے, ہاں, اور ان کو اپنے ٹیلنٹ کا انہیں لگا کہ ٹیلنٹ جو ہے نا وہ تو گھر کے کسی کام میں, مطلب بچوں کو اسٹوری سنانے میں کوئی ٹیلنٹ نہیں لگتا, بچے سے باتیں کرنے میں تو کوئی ٹیلنٹ نہیں لگتا, انہیں یہ لگ رہا ہے. حالانکہ اس میں بہت بڑی انرجی چاہیے. بہت بچہ مائنڈ کرتا ہے جب آپ اس کو کہانی سناتے ہیں اور ایبسنٹ مائنڈڈ ہوتے ہیں. بچہ مائنڈ کرتا ہے جب بچہ آپ کے پاس آ کے باتیں کرتا ہے اور آپ غور سے سنتے ہی نہیں ہیں, آپ کہیں لاسٹ ہوتے ہیں یا آپ کہیں واٹس ایپ پہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنے کسی چکر میں ہوتے ہیں. تو بچہ بہت اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتا ہے بچہ, اور بچے کے ابا بھی مائنڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہم سے تو بات ہی نہیں کر رہی ہیں, آپ تو پتہ نہیں کہیں اور ہی دیکھ رہی ہیں. اور آپ بھی مائنڈ کریں گی, خاتون بھی مائنڈ کریں گی اگر کوئی ان کو توجہ نہ دے تو. تو یہ اپنے آپ کو اس طرح مینٹین کرنا کہ ہمارا انرجی لیول بھی اچھا ہو, ہمارا موڈ بھی اچھا ہو اور ہم اس پوری چیز کو انجوائے کر رہے ہوں, اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو مینٹل, ایموشنل, فزیکل فٹنس اپنی انشیور کر رہے ہوں, ہمارا ایک بہت اچھا دن ہو. اور اگر ماں کا دن اچھا ہے اور ماں کا موڈ اچھا ہے تو پورے گھر کا موڈ اچھا ہے. اور لیکن اس چیز کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ فیملی کی سینٹرالٹی ماں ہے, اگر فیملی کا ہیڈ جو ہے وہ باپ ہے, تو فیملی کی جو ایک جو رونق ہے, جو اس کا جو پوری فیملی کی جو اسپرٹ ہے وہ ماں کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے, سب سے زیادہ ماں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن اگر ماں کی اورینٹیشن کہیں اور ہے, بہت سی خواتین
اپنے بچوں کے لیے ایک بریک لیتی ہیں کیریئر سے 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے, لیکن ایک ریگریٹ کے ساتھ ہوتا ہے, ایک فیئر کے ساتھ ہوتا ہے, ایک انسرٹینٹی کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے جتنے بھی کنٹمپریریز ہیں وہ تو آگے نکل گئے ہیں, میں پیچھے رہ گئی ہوں. یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا, اس بچے نے مجھے کیریئر کے ریس سے پیچھے کیا ہوا ہے. بس جیسے یہ 2 سال کا ہو اور اس کو میں یہ اس کا ارینجمنٹ کروں اور فوراً دوبارہ سے اس ریس میں حصہ لینا ہے مجھے. تو یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ نے 2 سال دیے ہیں تو میں اسے کہوں گا کہ آپ نے ہولسٹک سیلف بچے کو نہیں دی. یو ور مطلب آپ نے جاب سے بریک لیا تھا, فزیکلی آپ 100% اویلیبل تھے, لیکن مینٹلی ایموشنلی یو آر ناٹ 100% اویلیبل. یو آر دیئر, آپ آ تو گئے تھے لیکن آپ کا ذہن وہیں رہ گیا تھا. تو آپ بچے کو دودھ پلا رہی تھیں لیکن آپ کا دل جو تھا وہ بچے کے ساتھ نہیں تھا, وہ کسی اور کے ساتھ تھا, کہیں اور تھا. تو یہ مسئلہ صرف ماں کا نہیں ہے, یہ مسئلہ جیسے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, بہت سے ہسبینڈ شام میں 6 بجے جب گھر آ جاتے ہیں تو صرف فزیکلی گھر آتے ہیں, ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے, ان کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے, وہ لاسٹ ہوتے ہیں, وہ اویلیبل نہیں ہوتے. تو فیملی کو سمجھنا ہوگا کہ فیملی کی نیڈ ہے, اٹینشن اس کی نیڈ ہے. آج تک آپ نے جو آئیڈینٹیفائی کی نا کہ مردوں نے بھی, معاشرے نے بھی, میڈیا نے بھی اس کو امپورٹنس دی جو مال کما کے لا رہا ہے, اور اس کو ایک گلوریفائی کیا, اس کو ایک میموریبل اور ایک یعنی ایسا سمجھا کہ یار یو آر دا کنٹریبیوٹر فار دا سوسائٹی اینڈ دا ہوم اینڈ یو آر ریسپیکٹیڈ. تو ریسپیکٹیبل وہ ہے جو مال کما کے لا رہا ہے اور اسی کی لائف ہے, وہ انجوائے کر رہا ہے. لیکن جو گھر میں کوکنگ کر رہا ہے یا جو بچے پال رہا ہے وہ تو لائف ویسٹیج ہے. دیٹس ناٹ اے لائف, سو گیٹ اے لائف. اینڈ یہ ہم مسلمانوں نے بھی فیل کروایا خواتین کو, اور ہسبینڈز نے بھی فیل کرایا. اور دیکھیں, اور یہ بھی جیسے ہسبینڈ کا امپورٹنس مال سے جوڑنا, اس کو بھی اٹیچ کر دیا مال سے جوڑنے کا, کہ جو ہسبینڈ تو مال کما رہا ہے وہی امپورٹنٹ ہے, جو مال نہیں کما رہا. جس فیملی میں خاتون مال کماتی ہے اور ہسبینڈ نہیں کما پاتا, اس کی جاب چلی گئی ہے, تو اس سے کوئی سنتا نہیں ہے بات, وہ قوام رہتا نہیں ہے, وہ امیر نہیں رہتا. تو آئی تھنک یہ سارا بلیم پورا ہر چیز کو جاتا ہے, اور یہ پوری ایک آئی تھنک پلانڈ ایفرٹ ہے. اللہ کے نبی نے بھی کہا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیر ول بی موومنٹس ٹو کرپٹ وومن. تو پوری موومنٹ ہے آئی تھنک. اور جیسے امت میں جیسے سب سے بڑا جو زوال ایک اچھی لیڈرشپ کا ہے, تو صلاح الدین ایوبی تو ہر کوئی بننا چاہتا ہے, ہر خاتون اور مرد, لیکن صلاح الدین کی ماں یا صلاح الدین کا باپ کوئی نہیں بننا چاہتا, نور الدین سنگی کوئی نہیں بننا چاہتا, کیونکہ اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے گھر میں, جو گلوریفائڈ نہیں ہے کہ تم گھر بیٹھے رہتے ہو یار, تم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہو. یعنی اولاد کو, جنریشن کی اپ برنگنگ کو کچھ نہ کرنے سے تشبیہ دے دیا گیا ہے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ ریئلٹی ہے جو ہم اکثر مسلمان فیملیز, اور ابھی تو میں حیران ہوں, ویسٹ میں تو ہے ہی ہے, اسپیشلی مسلمز میں یہ چیز بہت زیادہ آ گئی ہے کہ گھر کو میڈ دیکھے گی, اولاد کو اسکول دیکھیں گے, اور ہم دونوں کمائیں گے. اور جو خاتون جس نے بیچلرس کر لیا اور ماسٹرز پرسو نہیں کر پا رہی, وہ گلٹ میں ہے کہ میں کیوں ماسٹرز پرسو کیا. جس نے ماسٹرز کر لیا وہ گلٹ میں ہے کہ میں پی ایچ ڈی پرسو کیوں نہیں کر پا رہی, میں اپنے ماسٹرز کو اتنی انتھک محنت کو میں ضائع کر رہی ہوں. اور حالانکہ ان کے ماشاء اللہ بچے بھی ہیں, اولاد بھی ہیں. یا اگر وہ جاب نہیں کر رہی, اس کو اس سے فائدہ, ہمارا فائدے کے بھی ڈیفینیشن ہے کہ جو مال, اگر اس علم سے مال آ رہا ہے تبھی فائدہ مند ہے, اگر اس علم سے مال نہیں آ رہا تو وہ فائدہ مند بالکل بھی نہیں ہے, وہ بلکہ ناکارہ ہو چکا ہے. حالانکہ بے شک آپ اسے ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں ٹورڈز یور جنریشنز, آپ اس کو پھیلا رہے ہیں, اس سے خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن چونکہ مال اسے نہیں کما رہے تو وہ ضائع ہو رہا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا, بڑا پریشر ہے لوگوں پہ, اور اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے سب کے لیے. صحیح بات. اصل میں ایک چیز اور بھی جو پیرنٹس کو یہ بات سمجھنی چاہیے, ماؤں کو بھی اور والد کو بھی, کہ اچھی پیرنٹنگ اور اچھی فیملی کے لیے جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ فائنینشیل کریڈیبلٹی نہیں ہے, بلکہ وہ ایموشنل کریڈیبلٹی, انٹلیکچوئل کریڈیبلٹی, مورل کریڈیبلٹی, کہ آپ کتنے سمجھدار ہیں, کتنی ڈیپتھ ہے زندگی کے بارے میں, کتنا غور کرتے ہیں, اپنے فیصلے کرنے میں کتنی حکمت سے کام لیتے ہیں, جلدی میں تو فیصلے نہیں کرتے, جذبات میں تو فیصلے نہیں کرتے, اور خوف میں تو فیصلے نہیں کرتے, لالچ میں تو فیصلے نہیں کرتے, بلکہ کسی اصول کے تحت آپ زندگی کے فیصلے کرتے ہیں. اور ایک آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے, آپ مطلب جن چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے انہی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں.
اور مروب نہیں ہیں پیسے سے. تو یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں. تو وہ والد جو بہت کماتا ہے لیکن اپنے بچوں کو گلے نہیں لگاتا اور اپنی بیوی کی رسپیکٹ نہیں کرتا، لیکن اپنی بیوی کو گولڈ کا یا ڈائمنڈس کا ایک سیٹ دے دیتا ہے. میرے پاس آج بھی بلکہ ایک سیشن تھا، اس میں وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی بیگم کو بہت پریشیس کوئی گفٹ دیا اور وہ اتنا بہت ایکسپینسو تھا اور وہ ایک جیولری سیٹ تھا، لیکن میری بیگم نے مجھے اس کے اوپر کوئی رسپانس مجھے ان سے نہیں ملا، یا میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی کہ میں نے ان کو کچھ دیا، یا میں نے اپنے بچوں کو یہ گفٹس دیے. تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اپنی بیگم کی نظر سے اپنے گھر کو، اپنے آپ کو اور اس دنیا کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے تو وہ گفٹ اتنا اہم نہیں ہے جتنا یہ بات اہم ہے کہ آپ ان کی نظر سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے ٹھیک ہے آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں وہ بات کی بات ہے، لیکن اگر آپ کی بیگم سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی کیا تمہارے ہسبینڈ تمہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور وہ کہیں کہ نہیں انڈرسٹینڈ تو نہیں کرتے، اور پھر پوچھا جائے تمہیں گفٹ دیتے ہیں، ہاں گفٹ تو بہت دیتے ہیں، تمہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، نہیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے لیکن گفٹ بہت دیتے ہیں. تو یہ جو پیکج ہے نا، یہ پیکج ورکیبل نہیں ہے. اور خاتون کا بھی جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے، کیونکہ خاتون بھی اصل میں ہم نے یہ سنا ہے نا کہ قومیں اپنے سردار کو فالو کرتی ہیں، معاشرے اپنے ہیڈ کو فالو کرتے ہیں. سو ایز وتھ فیملی. تو یہ جو پوری فیملی ہے اس میں کیا ٹرینڈ اوپر سے آ رہا ہے، یہ بہت اہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو خاتون نے گولڈ یا جو بھی سیٹ دیا تھا اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، وہ بڑی سمجھدار خاتون ہے کہ ان کے لیے یہ اتنا معنی نہیں رکھتا جو ان کے لیے ریلیشن شپ معنی رکھتا ہے. ورنہ تو آج کل کی خواتین تو کہیں گے بس یہی مجھے چاہیے تھا آپ سے، مجھے بے شک آپ انڈرسٹینڈ نہ کریں، مجھے بے شک آپ ٹائم نہ دیں، اگر مجھے آپ یہ دے رہے ہیں تو ابھی تو یہ حالات پہنچ گئے ہیں. یعنی شی واز اویئر کہ یار یہ چیزیں سیکنڈری ہیں، پرائمری چیز کچھ اور ہے. لیکن آج کل کے لوگ، مرد و خواتین دونوں، اور اس میں زیادہ غلطی میں سمجھتا ہوں مردوں کی ہے کہ انہوں نے ٹریننگ نہیں کی. وہ پیسے کے پیچھے ایسے پڑے کہ اگر ان کو ایک جو جاب وہ کر رہے تھے، وہ جاب کی ٹائمنگ اگر کم بھی ہو جائے، رمضان میں سے کم ہو جاتی ہے ٹائمنگ کہ آپ 12-1 بجے تک گھر چلے جائیں، دے وڈ ٹرائی ٹو لک فار اے سیکنڈ جاب. اگر وہ سارا سال ایسے ہو جائے کہ ہم آپ کو اتنا ہی ٹائم دیں گے کہ آپ 1 بجے گھر چلے جائیں، آپ کا فیملی ایشو ہے ہمیں پتہ ہے، گو ہوم، بٹ ہی وڈ فائنڈ اندر جاب. کیونکہ مال اس کے لیے نا ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے جو میں کپل سے پوچھتا ہوں، یہ خواتین سے بھی پوچھتا ہوں، کہ اگر آپ کے پاس ایک آپشن ہو کہ آپ کے ہسبینڈ جتنے پیسے آپ کو دیتے ہیں اور جتنی اسپینڈنگ آپ پہ کرتے ہیں اس کو دگنا کر دیا جائے اور ان کا ٹائم کم کر دیا جائے، تو کیا آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا کہ جتنی اسپینڈنگ وہ کرتے ہیں، جتنا پیسہ ان کے پاس ہے، وہ ان کی ارننگ بڑھ جائے اور ان کی فیملی ٹائم کو کم ہو جائے، تو وڈ اٹ بی ایکسیپٹیبل فار یو؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کی ارننگ کم ہو جائے اور ان کا ٹائم بڑھ جائے. اگر یہ 2 آپشنز ہوں تو آپ کیا چوز کریں گے؟ کہ ان کی ارننگ کم ہو گئی لیکن ان کا ہمارے ساتھ ٹائم بڑھ گیا، یا ان کا ٹائم کم ہو گیا اور ان کی ارننگ بڑھ گئی؟ تو آپ کس چیز کو چوز کریں گے؟ یہی سوال مردوں سے بھی کیا جائے کہ آپ کس چیز کو چوز کریں گے. تو ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ چونکہ لوگ اصل میں ہماری نیڈ کی ریئلائزیشن اور ہماری وانٹ 2 الگ چیزیں ہیں. لوگوں کو جو ان کی نیڈ ہے وہ اٹینشن ہے، وہ محبت ہے، وہ ڈیپ لیول پہ ریلیشن شپ ہے، لیکن جو ان کی وانٹ ہے نا وہ چیزیں ہیں. وہ جیسے اس بات پہ مائنڈ کر رہے ہیں کہ یہ تو کچھ دلاتے ہی نہیں، یہ تو خرچہ ہی نہیں کرتے، انہوں نے تو ہمیں فلاں چیز نہیں دلائی، یہ تو ہمیں وہاں نہیں لے کر گئے. جیسے ایک خاتون اپنے ہسبینڈ سے اس بات پہ ناراض ہو رہی تھیں کہ انہوں نے ابھی تک گاڑی چینج نہیں کی ہے، اور میں ان سے کہہ رہی ہوں، بچے بھی کہہ رہے ہیں، پوری فیملی ابا جان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ فلاں گاڑی اب لے لیجئے، اس گاڑی کو چینج کیجئے، اور ابا جان از ہیپی ود دا گاڑی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ گاڑی بہت صحیح ہے، چل تو رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اب بچے بھی ٹھیک، مطلب بچوں کو بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، اماں کو بھی ٹھیک نہیں لگ رہی. تو اب ایک بہت اہم سوال ہے کہ
کیا یہ اتنی اہم چیز ہے جس کو ڈسکس کیا جائے؟ اور آپ کی لائف میں اتنا ویکیوم ہے اور اتنی ایمٹینس ہے کہ آپ کو مطلب آپ کی نظریں اس چیز پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ گاڑی کیسی ہے. مطلب یہ تو نان ایشو ہونا چاہیے. مطلب وہ فیملی جو اپنی گاڑی کو ڈسکس کر رہی ہے, اس فیملی کے پاس اٹ انڈیکیٹس کہ ان کے پاس کوئی موضوع نہیں ہے, ان کے پاس ورتھ وائل ٹاپکس کی کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے. جو پارٹی میں کیا پہن کے جاؤں, اب اس وقت بہت ساری خواتین کے ذہن میں جو صبح سوال ہوتا ہے, وہ جو میں ٹیلنٹ کی بات کر رہا ہوں نا, 2 سوال ہیں. آج کیا پکاؤں, اور یہ بھی پرانا سوال تھا, اب نیا سوال ہے آج کیا پکواؤں, اور آج کیا پہنوں. ٹھیک ہے, تو آج کیا پہننا ہے اور آج کیا کھانا ہے. زندگی کے بڑے سوالات. مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر فیوچر میں جین زی اگر فلسفے کا کوئی کریکلم ڈیفائن کرے گی تو مطلب پہلے یہ سوال ہوتے تھے نا, خدا کون ہے, کائنات کیا ہے. تو مستقبل میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ سوالات اسی طرح کے ہوں گے کہ مطلب اچھا کھانا کیا ہے, اچھا پہننا کیا ہے. تو بس یہ اسی کے اراؤنڈ بس چل رہا ہے. اس سے ہم اوپر اٹھ نہیں رہے. تو جب ساری توجہ ادھر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کیا کھاؤں اور کیا پکاؤں کے اندر پھر آپ کو زیادہ فوراً جائے گا جب آپ خود پکا بھی نہیں رہے. اور پھر تو آپ کو مطلب ہمیں تو اپنی آؤٹ سورس کرنے اور بائے کرنے کی کیپیسٹی بڑھانے کی جد و جہد میں لگنا ہے. بس دس از مطلب یہ ایک میننگ فل لائف لوگوں کو یہی سمجھ آ رہی. اور اس میں وہ جو آپ بتا رہے تھے جو خاتون اور بچے ہسبینڈ سے ناراض تھے, میں اگین بھی سمجھتا ہوں کہ ہسبینڈ نے کیوں تربیت نہیں کی ہوئی کہ یہ آپ کا کنسرن ہی نہیں ہے, گاڑی چینج ہونی ہے نہیں ہونی, وہ تو سوال دور کی بات ہے نا. اس بارے میں سوچنا یا پوچھنا یا مجھ سے ڈسکس کرنا, اٹس نن آف یور کنسرن. یہ تو کام ہی میرا ہے, میں دیکھوں گا. تو آپ کیوں کنسرن ہے اس ٹاپک کے حوالے سے؟ ناراض ہونا دور کی بات ہے, سوال مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے. تو آئی تھنک ہر بندے کو اپنی کنسرنز کا پتہ ہونا چاہیے کہ میری پرائرٹیز کیا ہیں, میری کنسرنز کیا ہیں. اور اگین آئی تھنک وہی بات ہے کہ مردوں نے اپنا جو قوام ہونا ہے اتنا آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, یا اتنا وہ سے غافل ہیں اپنی اس رسپانسبلٹی سے. وہ سمجھتے ہیں صرف ہم نے مال ہی کمانا ہے, کہ انہوں نے کبھی فیملی کے ساتھ, ابھی دیکھیں رمضان بھی ہے نا, تو رمضان میں کتنے مرد ایسے ہیں جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ 10 منٹ گزارتے ہیں اور کچھ لرننگ کر لیتے ہیں کہ چلو آج ہم اللہ سمد پہ بات کرتے ہیں. سمد کا کیا مطلب ہے, اور سارے ہاں جی آپ کنٹریبیوٹ کرو, آپ بھی بتاؤ سمد کا کیا مطلب ہے. یعنی آئی تھنک یہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم سے ہر بندہ شیپرڈ ہے, اور یہ شیپرڈ سے سوال ہوگا اپنے فلاک کے بارے میں. کون مرد ایسا ہے جو اس چیز کو اپنے پہ برڈن اور رسپانسبلٹی جانتے ہیں, اور اس کو گلٹ اگر وہ نہیں کر رہا کہ وائی آئی ایم ناٹ سیٹنگ ود مائی فیملی. اپنی تراویح آپ صرف کیوں پڑھیں, یا اکیلے مسجد میں کیوں جا رہے ہیں, آپ کے بیٹے مسجد میں کیوں نہیں آ رہے, یا آپ کی وائف نے گھر میں نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. یہ آپ قوام ہو کر کے, صرف حکم چلانے کا مطلب تو نہیں ہے قوام کا ہونا. تو آئی تھنک یہ رسپانسبلٹی ریئلائز کرنا اور یہ چیز جاننا کہ آئی ایم دا مینٹور آف مائی فیملی. اگر میں نے ان کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا تو ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور دنیا بہت زیادہ بمبارڈ کر رہی ہے ان کو ڈفرینٹ ازم سے, اور یہ کہیں سے کہیں چلے جائیں گے, اور میری اولاد تو بہت دور چلی جائے گی. تو آئی تھنک یہ مردوں کو ریئلائز ہی نہیں ہو رہا. وہ صرف بس اپنا جم, اپنا جاب, اپنا کھانا, کہ مجھے بس روٹی گرم ملنی چاہیے, اور میں آفس سے آ رہا ہوں اور میرے پاس نئی چیزیں ہونی چاہیے. تو سبحان اللہ بڑا عجیب. اچھا دس اگر ہم تھوڑا سا ہم اس سے آئی نو اگر آپ کوئی کامنٹ اس پہ کیجیے گا, لیکن ساتھ ساتھ جو ہولسٹک لائف سٹائل ہے جس میں سلیپ بھی آتی ہے اور اسٹریس مینجمنٹ بھی آتی ہے. آج کل بہت زیادہ اسٹریسز ہیں ان نیسیسری ہمارے اوپر, اور پھر اس میں جو اس فوڈ کا بڑا عمل دخل ہے ہمارے اوپر. تو آپ اکثر بات کرتے ہیں طیب کھانے کی, تو اس پہ کچھ کامنٹ کریں. اس پہ میں سمجھتا ہوں ایک پکچر دے دیں کہ آپ کی کچھ باتیں سن کے ایک فیملی کو ایک ویژن مل جائے کہ اوکے ہم نے اس ٹائم سونا ہے, اس ٹائم اٹھنا ہے, اس ٹائم کھانا ہے, اور کیا کھانا ہے, اور اپنے اسٹریسز کو کس طرح مینیج کرنا ہے. ہم نے جو بہت سارے برڈنز اپنے اوپر اختیار کیے ہوئے ہیں, تو اس سے کس طرح سے نجات پائی جائے.
جی یہ بہت اہم کانسیپٹ ہے طیب، اور کسی بھی بچے کے لیے، اور بلکہ بچہ کیا کسی بھی انسان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ طیب دیکھے، طیب سنے، طیب ایئر میں انہیل کرے، طیب کنزیوم کرے، طیب کھائے، طیب پڑھے. مطلب وہ جو ریڈ کر رہا ہے وہ طیب ہونا چاہیے، جو سن رہا ہے وہ طیب ہونا چاہیے، جو کھا رہا ہے وہ طیب ہونا چاہیے، جو ایئر کوالٹی ہے وہ طیب ہونی چاہیے. اگر کہیں بہت زیادہ دھواں ہو، اسموک ہو، یا کہیں بہت بیڈ ایئر ہو اور آپ وہاں موجود ہوں تو اس سے آپ افیکٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. اور اگر میں یہ کہوں کہ سب کو پتہ ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے اور پانی جو ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے پانی حلال ہے، لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ پانی کے اندر کوئی چیز گری ہوئی ہے اور آپ کو پانی کے اندر کچھ تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ نے گلاس میں پانی نکالا اور آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ پارٹیکلز ہیں جو اس میں سوئمنگ کر رہے ہیں، تو آپ اس پانی کو پئیں گے یا آپ اس پانی کو نہیں پئیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. امام ابن تیمیہ کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو کہ جو چیز میں کنزیوم کر رہا ہوں اس سے مجھے نقصان ہوگا، صحیح، تو اس کا کنزیوم کرنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں اس کے کھانے سے میری صحت کو ایشو ہوگا تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے. یہ بہت کامن سینس کی بہت لاجیکل بات ہے، لیکن چونکہ مطلب یہ اتنی اہم بات ہے اور امام ابن تیمیہ کی زبان سے جب یہ ہمارے پاس آ رہی ہے تو میں تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات فرمائی، کیونکہ اس وقت تو لوگ اپنی سمجھ کو استعمال ہی نہیں کر رہے کھانے کے معاملے میں، اپنے لائف اسٹائل کے معاملے میں. وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب بچوں کے لیے ڈائری آف ومپی کڈس پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو مسئلے ہو رہے ہیں وہ یہ تو پھر بھی بہت اچھا مٹیریل میں نے بتا دیا، اس سے بھی آگے کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، یا اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا انٹرنل سسٹمز ٹھیک نہیں ہیں، یا وہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم موبائل فون کے اوپر دیر تک دیکھتے ہیں تو ہمارے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا جو گردن کا اینگل ہے وہ ایک خاص اینگل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہماری گردن میں مسئلہ ہو جاتا ہے. ہماری آنکھیں جو ہیں وہ مستقل، جب آپ ایکسیسو اسکرین ٹائم ہوتا ہے تو آپ آنکھیں بلنک نہیں کرتی ہیں، آنکھیں ڈرائی ہونے لگتی ہیں، اور آپ کو ایک عادت پڑ جاتی ہے بہت ساری چیزوں کو بس دیکھنے کی اور آگے گزرنے کی، ایک نان ریفلیکٹیو نان تھنکنگ موڈ میں، یعنی مائنڈ ہیز نتھنگ ٹو ڈو جسٹ ٹو ٹیک پلیجر آف واٹ یو سی، دیٹس اٹ. تو یہ ایک مائنڈ کی ایسی عجیب و غریب ٹریننگ ہے، اور اس کے اندر خاص طور پہ اگر وہ غیر طیب ہے تو یہ جو طیب اور غیر طیب ہے یہ بہت اہم کویسچن ہے. دیکھیں وہ پانی حلال ہے، لیکن اگر پانی کے اندر کوئی غلط چیز ڈلی ہوئی ہے تو وہ پانی غیر طیب ہو گیا، وہ طیب نہیں ہے. اور طیب پانی کون سا ہے؟ طیب پانی وہ ہے جو باڈی کے لیے بینیفیشیل ہے، جو نافع بدن ہے، اور اس میں اور وہ اب اس میں کھانے کے معاملے میں بھی یہی مسئلہ ہے. پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں، فروزن فوڈ ہے اس کو پھر وہ گرم کر کے کھاتے ہیں، کئی دن رکھ کے کھاتے ہیں، ایک مہینے کی فوڈ جو ہے وہ بنا کے اسٹور کر لیتے ہیں، پھر اسے مائکرو ویو میں گرم کرتے ہیں. مائکرو ویو ایک الگ مسئلہ ہے، ایئر فرائر ایک الگ مسئلہ ہے. جو ہمارے اپلائنسز ہیں کچن، جو ماڈرن کچن ہے اس نے تو مطلب مسئلے ہی مسئلے ہیں، اس کے اندر بہت سارے مسئلے ہیں. مطلب اگر ہم اپنے کھانے کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم جب یہ کنزیوم کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت ریسرچز ہیں، میری تو کتاب ہے اس کے اوپر جس میں نے اس پہ کافی بات کی ہے اور کافی ریسرچز کوٹ کی ہیں اس میں. تو ہمارا کھانا ٹھیک ہونا چاہیے. کھانا مطلب اس میں جو بہت اہم بات ہے، کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے، یہ 3 سوال بہت اہم ہیں. تو کیا کھانا ہے میں وہ چیز جو قرآن کے اندر بیان ہوا نا کہ تم وہ کھاؤ جو زمین پہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، مما فی الارض، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. یہ تین جو ورڈز ہیں نا، ارض، حلال اور طیب، یہ بڑے کمال کے الفاظ ہیں. زمین پہ جو، تو وہ کھائیں جو زمین میں پیدا ہوا ہے، وہ نہیں کھائیں جو فیکٹری میں پیدا ہوا ہے. پروسیسڈ فوڈ یعنی جو پلانٹ میں اگتا ہے وہ آپ کھائیے، جو پلانٹ میں بنتا ہے وہ نہیں کھائیے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو ہماری فوڈ چوائسیز ٹھیک ہونی چاہیے. اب دیکھیے
روزہ جو ہے وہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، ہم نے یہ سنا ہے جی، لیکن ہم اس کو غیر طیب سے افطار کرواتے ہیں. ہم وہ پکوڑے اور سموسے سے روزے کو، ایسا لگتا ہے کہ پکوڑے اور سموسے کے ساتھ روزہ افطار کرنا جو ہے وہ افضل ہے، اس کا زیادہ اجر ملے گا. اور جو کھانا سارا سال نہیں نکلتا وہ رمضان میں نکل آتا ہے. یعنی جو کھانا جو ہم جو غیر طیب کھانے ہم سارا سال نہیں کھاتے، وہ رمضان جیسے مہینے میں تو ہر حلال کھانا، یعنی ہر طیب کھانا حلال ہے، بٹ ہر حلال کھانا طیب نہیں ہوتا شاید. جی جی، حلال کے ساتھ جو ایڈیشنل چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے، جیسے برگر ہے یا پیزا ہے تو یہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے. ہاں، خاص طور پہ جو بازار میں مل رہا ہے وہ تو طیب نہیں ہے. ہاں، گھر کے اندر اگر آپ اس کو بالکل ہول ویٹ اور اس کو بالکل اس طرح ان انگریڈینٹس کے ساتھ بناتے ہیں اور اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں تو وہ ایک الگ عمل ہے کہ بھئی آپ اس کے اندر آپ پروسیسڈ میٹ نہیں ڈال رہے، اس کے اندر ساری چیزیں آپ فریش استعمال کر رہے ہیں، تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ویسے اس پہ نا ہمارا دین نے بھی کومنٹ کیا ہے، لکھا ہے کہ جو کھانا پکا رہا ہے، دیکھیں کھانا جس کے ہاتھ سے آپ کھا رہے ہیں اس کا ایمان اور تقویٰ کیسا ہے، اور ان ہی کے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے جن کو آپ جانتے ہیں جو ایمان والے ہیں، اور ان نون لوگوں کے ہاتھوں سے کھانا نہ کھایا جائے جو بالکل جانتے بھی نہیں اور بے نمازی ہیں. یا کیونکہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ امام شافعی بیسکلی استاد ہیں امام احمد بن حنبل کے، اور وہ گھر آئے اپنے شاگرد کے، تو شاگرد بڑے اوورولمڈ تھے کہ میرے استاد آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ میرے استاد میں نا 2 کوالٹیز ہیں، ایک یہ کھانا بہت کم کھاتے ہیں اور ایک تہجد کبھی مس نہیں کرتے. تو بیٹی نے کھانا سرو کر دیا، تو وہ ہے کہ جب کھانا اٹھایا برتن تو کھانا یوزول سے زیادہ کھایا ہوا تھا، اور جب صبح اٹھے تو جو وضو کا پانی رکھا ہوا تھا تو وہ استعمال ہی نہیں کیا ہوا تھا، یعنی جتنا رکھا ہوا تھا اتنا ہی پڑا ہوا تھا. تو بیٹیاں حیران کہ آپ کے ساتھ میں 2 کوالٹیز تھیں اور دونوں آپ پوری نہیں ہوئیں. تو وہ بھی بڑے حیران تھے. تو استاد پہچان لیتے ہیں اپنے شاگرد کے چہرے پہ اثرات. تو نے کہا تم پریشان ہو؟ انہوں نے کہا جی شیخ. کیوں؟ کہتے نہیں کچھ مسئلہ نہیں ہے. تو نے پہچان لیا میں نے کھانا زیادہ کھا لیا کل اور میں نے پانی بھی استعمال نہیں کیا. تو نے کہا جی بات تھی. تو کہتے ہیں کہ کس نے کھانا پکایا؟ کہتے میری بیٹی نے. کہتے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کھانا پکاتی ہے. کہتے ماشاء اللہ حافظہ ہے وہ 2-3 قرآن کے پارے پڑھ لیتی ہے جب وہ کھانا پکاتی ہے. تو انہوں نے کہا کھانا میں اتنی لذت تھی اور اتنی برکت تھی کہ مجھے بس لذت ملتی کہ اور میں تھوڑا زیادہ کھا لیا میں نے. اور کہتے ہیں میں ساری رات پھر سویا ہی نہیں، اور میں ایک حدیث پہ شرح لکھتا رہا، یا ابا عمیر ما فعل خیر. چھوٹے سے ثابت ابو عمیر ان کی چڑیا اڑ گئی تھی تو اللہ کے نبی ان کے پاس بیٹھے اور کہا کہ تمہاری چڑیا کہاں گئی. تو کہتے ہیں اس میں نے 70 سے اوپر مسائل لکھے ساری رات، اور میں سو ہی نہیں سکا، اور میں نے اس پہ تہجد پڑھی اسی وضو میں، اور میں نے فجر بھی اس سے پڑھ لی، تو مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی. تو اس لیے اس پہ علماء کمنٹری کرتے ہیں کہ جو کھانا پکا رہا ہے، فار ایگزامپل جو KFC میں برگر فرائی کر رہا ہے یا جو پیزا بنا رہا ہے یا جو ایکسپریسی ہے، کون لوگ ہیں وہ؟ اگر وہ بے نمازی ہیں یا ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم ان کے ہاتھ کھانا کھا رہے ہیں تو اٹ افیکٹس آر فزیولوجیکل سیلف، اور یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ کھانا جس کو ڈسپلے کیا گیا ہے، جس کھانے کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظر لگی ہے، نظر پڑتی ہے، جس کھانے کو مطلب سجایا گیا تھا اور بہت سارے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، اور آپ اس کو لے کے، اور خاص طور پہ جو باہر آؤٹ ڈور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو راستے میں چلتے ہوئے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے بچوں کے مسائل میں سنتا ہوں کہ بچہ جو ہے اس کی صحت کا ایشو ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا، اور میں پوچھتا ہوں اچھا بھائی آپ کیسے؟ وہ تو ہم صبح گاڑی میں بٹھاتے ہیں تو وہ جاتے ہوئے بس راستے میں ہی گاڑی میں ہی اس کو ناشتہ کرا رہے ہوتے ہیں. تو گاڑی میں مطلب بہت سی چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ انسان جو کھانا پکا رہا ہے آپ کے بچوں کے لیے، کیا وہ خود اور اپنے بچوں کے لیے بھی کیا وہ کھانا اپنے اس کے بچوں کو بھی اسی طرح کا کھانا اویلیبل ہوگا؟ تو یہ جو سارے فیکٹرز ہیں، یہ فیکٹرز تو بہت مطلب اس میں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو کھانا پکا رہا ہے اس کی محبت، اس کا اخلاص، اس کا جذبہ کہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں، وہ کتنا اس کے اندر یہ کتنا سنسیئر ہے، کتنا محبت ہے، کتنا پیشن ہے، اور پھر اس کا اپنا روحانی اور اس کا اپنا ایک ایمان کا
مرتبہ کہ وہ کس سطح پر ہے اور وہ اذکار کرتا ہے, وہ بسم اللہ پڑھ کے یہ کام کرتا ہے, یہ سارے فیکٹرز بہت اہم ہیں. تو سلمان بھی اس میں ایک چیز میں آپ سے پوچھوں, آج کل تو ہر گھر میں ایئر فرائرز اور مائکرو ویوز اور سارا ہے, کچھ ہی گھر اللہ من رحم ربی ان سے بچے ہوئے ہیں, تو کس حد تک ان چیزوں سے بھی پناہ مانگی جائے اور ان کو اوائڈ کیا جائے؟ ہاں دیکھیں, پہلے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم جو طیب ہے نا, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے اس کو ہم اوائڈ کریں, اور اس میں ہم اور جو اسی طرح جو 3 وائٹ پوائزنس کہلاتے ہیں, جن کو سفید چینی ہے, وائٹ شوگر ہے, وائٹ سالٹ ہے, وائٹ آٹا ہے جو فائن آٹا, ریفائنڈ آٹا ہے, تو یہ سب اس سے تو پہلے بچنے کی کوشش کی جائے. پھر اس کے بعد جو کوکنگ ہے اس کے اندر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی کبھی کنوینئنس اور اسپیڈ کے چکر میں ہم اس کی نیوٹریشنل ویلیو پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کوئی مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بھائی پھر ہم کوکنگ کیسے کریں. تو بھائی کوکنگ کے لیے جو پہلے طریقے تھے, جو مطلب وہ طریقے بالکل ٹھیک ہیں. اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہم کنوینئنس کے چکر میں بہت سارا یا تو پکاتے ہیں یا باہر سے بہت سارا منگواتے ہیں اور پھر بعد میں اسے کنزیوم کرتے ہیں, تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مطلب اب یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اگر کوئی اس کام کو سمجھے کہ طیب اور غیر طیب کا مسئلہ کیا ہے, تو پھر تو وہ مطلب پھر تو وہ گھر کے مطلب پھر وہ اپنی ان چیزوں کو ٹائم دے گا. یہ مطلب اتنا اہم کام ہے. آئی تھنک آلٹرنیٹس موجود ہیں ہمارے پاس, کوکونٹ فلاور ہے, بہت ساری اور چیزیں جن سے ہم اچھی چیزیں بنا سکتے ہیں. ایون یعنی اگر ہم نیچرل لیونگ کی طرف آنا چاہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پاسبلٹیز ہیں ہی نہیں اور ہم مر جائیں گے. بہت سارے آلٹرنیٹس موجود ہیں کہ ہم یعنی شہد ہے, کھجور ہے, اور بھی شوگر کانٹینٹس ہیں ہم جو لے سکتے ہیں. تو اگر ہم بیسک چیزوں پہ ہم کمپرومائز کر لیں اور تھوڑی سی اویئرنیس اپنے اندر لے آئیں, تو ہم آئی تھنک بڑے بڑے پرابلم, اور جس چیز میں ہم پیسہ بچانا چاہ رہے ہیں, ہیلتھ اگر خراب ہو گئی تو وہی اسے ڈبل پیسہ ہاسپٹل لگانا پڑے گا. یہ سب بہت اہم بات ہے. اس میں 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں. نمبر 1 کہ اس وقت آپ دیکھیے کہ کتنے فیصد لوگ بیمار ہیں ہماری سوسائٹی میں. ان کو کانسٹیپیشن ہے, ان کو کوئی نہ کوئی النس ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کے ساتھ چل رہا ہے. اور اگر بیمار نہیں بھی ہیں بظاہر, تو وہ لیتھارجی ہے, ان کے اندر انرجی کی کمی ہے, ان کے اندر کوئی ڈیفیشینسی ہو رہی ہے, کہیں پین ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے. تو یہ مسئلے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں لوگوں کے, اور اس کی وجہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی خوراک ہے. ان کے غیر طیب وہ کنزیوم کر رہے ہیں, ان کا لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے, تو یہ اس کی بڑی وجہ ہے. تو اگر ہم اپنی خوراک کو ٹھیک کریں گے تو ایک چیز تو یہ کہ ہمیں صحت حاصل ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ہماری بہتر ہوگی. ہم بہت ساری مطلب علاج کے اوپر, دوائیوں کے اوپر جو ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا. پھر ہماری انرجی لیول اچھا ہوگا, ہم ایکٹیولی اپنی لائف کے اندر کوئی کام کر سکیں گے. جی, پھر ہم اللہ کی مطلب ایک اوبیڈینس بھی تو ہے نا کہ بھائی اس نے کہا کہ تمہیں طیب کھانا ہے, تو اس کی بات کو ماننے میں کوئی خیر ہوگی, کوئی حکمت ہوگی, تو اس بات کو قبول کرنا چاہیے. اور جس انسان کو تھوڑا سا پرابلم یا تکلیف ہو رہی ہے پیسے خرچ کرنے میں اپنی باڈی کے اوپر, تو وہ اس کو صدقہ کی نیت سے کر لے. آپ یقین جانیں, حدیث میں آتا ہے ان جسدک علیک کا حق, تمہارے جسم تمہارے پر حق ہے. تو اگر یعنی انسان طیب کھانے کے چکر میں کچھ اسپینڈنگ کر بھی رہا ہے, تو جان لیں کہ یہ نیت کر لیں کہ یار میں صدقہ کر رہا ہوں اپنے اوپر, اور میں انشاءاللہ اس سے اچھا پرفارم کروں گا, امت کے لیے ایک قوی مومن بنوں گا جو کہ ضعیف مومن سے بہتر ہے, حالانکہ دونوں میں خیر ہے. تو آئی تھنک یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک فریم آف تھنکنگ ہے جس سے ہم بہت بہتر لائف میں کر سکتے ہیں. سو ہم بھی اس پوڈ کاسٹ کو بالکل اختتام کی طرف ابھی لے جا رہے ہیں. اسٹریس, ہر بندہ اسٹریس میں ہے, ہر بندہ ہی اوور اسٹریسڈ ہے اور اوور ڈسٹریکٹیڈ ہے. شاید اپنے آپ سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں, شاید دنیا کی اس سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں, شاید بہت زیادہ اس نے کمانے کا سوچا ہوا ہے جو کہ اسٹریسفل ہے اس کے لیے, اور بہت زیادہ ایکٹیو ہونا, بہت زیادہ ملٹی ٹاسکنگ کرنا, بہت زیادہ ہر ٹائم بزی رہنے کو بھی گلوریفائی کر دیا گیا ہے. اور آج کل کے یوتھ میں تو چین سکون کی نام کی چیز ہے ہی نہیں. میں اکثر لوگوں سے ملتا ہوں, دے آر کانسٹنٹلی آن کالز ورکنگ. مجھے خود ان کے ساتھ رہتے ہوئے تھوڑا سا ذرا مشکل ہوتی ہے کہ اتنا
اتنی ایکٹیویٹی آپ لائف میں کر رہے ہو اور اتنا بزی کر دیا آپ نے اپنے آپ کو, یو آر آلویز یو ڈونٹ ہیو ٹائم. تو اسٹریس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اپنے روشنی ڈالیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے, اور ہم کہاں غلط سوچ رہے ہیں, کہاں غلط جا رہے ہیں. آر پی ایم بڑھائے ہوئے ہیں نا, RPM گرم ہے انجن اور مطلب اوور ہیٹ ہوا ہوا ہے, اور وہ تھوڑا سا بھی کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ, بس مطلب. اور مسئلہ یہ ہے کہ آر پی ایم بھی بڑھائے ہوئے ہیں لیکن گیئر نہیں لگا ہوا صحیح سمت میں, تو بس ویسے ہی بس مطلب گاڑی بھی رکی ریس میں ہی ہے گاڑی, لیکن ابھی چل نہیں رہی, موو نہیں کر رہی کہ بھائی ہم کہیں پہنچ ہی جائیں. ہاں جی. تو بس اس میں آپ نے صحیح کہا, وہ ایکسپیکٹیشنز والی بات, اپنے آپ سے ایکسپیکٹیشنز اور ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز, اور ایک حد سے زیادہ مطلب لوگوں کو لگتا ہے کہ بس ایک ریس لگی ہوئی ہے, اس ریس میں جانا ہے. ان کے اوور آکیوپائی کر لیا ہے لوگوں نے اپنے آپ کو, اور بہت زیادہ بہت جلدی کرنا چاہتے ہیں, جلدی سے کم وقت میں بہت سارا کام, اور بس یہ ہے. اور اس میں وہ رکتے نہیں ہیں, ٹھہرتے نہیں ہیں, غور نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہیں, اور اس کی وجہ سے مطلب بہت مسائل بڑھ رہے ہیں. اگر ہم ایک کام کریں, ہم کسی دن بیٹھ کے سورہ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ روزانہ ہی, سب کو کئی دفعہ, کوئی تقریباً ہر فرض نماز میں ہم سورہ فاتحہ, تو بلکہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. تو کسی دن ٹائم نوٹ کریں کہ کتنی دیر میں آپ سورہ فاتحہ, جو آپ مطلب جو یوزول آپ کا جس اسپیڈ میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, چوتھے گیئر میں یا تیسرے گیئر میں, تو اس کا ایک ایوریج ڈیوریشن کتنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ غور کریں کہ اگر پوری سورہ فاتحہ پہ ریفلیکٹ کرتے ہوئے گزرنا ہے, یا اس پہ تھوڑا سا اس کے معنی کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے, تو اس کی سپیڈ کتنی ہونی چاہیے. اور پھر ایک ایک لفظ پہ رک کے اطمینان سے پڑھیں. ذرا ایک آیت پڑھنے کے بعد رک جائیں اور سوچیں کہ یہ میں نے کیا بولا, اور اس کا کوئی رسپانس ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہو, تو ذرا رک جائیں. پھر دوسری آیت پڑھیں, پھر رک جائیں, اور پھر اس کی ڈیوریشن چیک کریں کہ یہ کتنی دیر میں ختم ہوگی. تو اتنی اسپیڈ ہے, اس اسپیڈ نے ہماری زندگی سے برکت ختم کر دی ہے, اس اسپیڈ نے ہماری زندگی میں سکون ختم کر دیا ہے, اطمینان ختم کر دیا ہے. جو اچھے کام کی بھی جو امکانی خیر ہو سکتی تھی, ہم اس کو بھی جلدی میں کرنے کی وجہ سے اچھے کاموں کی بھی امکانی خیر سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے. مطلب ایک بہت اچھا عمل ہے, دعا ایک بہت اچھا عمل ہے, اذکار بہت اچھے عمل ہیں جی, لیکن اگر اذکار مائنڈ لیسلی ہو رہے ہیں اور اسپیڈ میں ہو رہے ہیں, اور ایک مطلب پتہ ہی نہیں کہ بندے نے کب کیا پڑھا اور کتنی دیر میں کیا کیا, اسے یاد ہی نہیں ہے, اور وہ اذکار کو بعض اوقات مائنڈ لیسلی ریپیٹ, وہ سوچتا ہے شاید اس نے نہیں پڑھے, شاید پڑھے, تو وہ پھر دوبارہ پڑھتا ہے. لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ ان سب چیزوں کی وجہ سے, جو ان کی انسیکیورٹیز ہیں, ان کے جو فیوچر کے حوالے سے ان کو جہاں اپنے لیے جو ٹارگٹس انہوں نے سوچے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے مزاج میں ایک آبسیشن پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے او سی ڈی نہ بھی ہو, لیکن آبسیشن ضرور ہے تقریباً ہر بندے کو ہمارے معاشرے میں. تو اور یہ رجحان جو ہے وہ ہمارے نیکی کے جو اچھے مطلب جو بڑے اچھے کام ہیں نا, قرآن کی تلاوت ہے, نماز ہے, ان میں بھی جلدی ہے, ان میں بھی چونکہ جلدی بھی ہے, مائنڈ لیسنس بھی ہے, ایک پریشانی بھی ہے. اور پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ مطلب جیسے بہت سارا کرنا ہے اور بہت جلدی کرنا ہے. تو رمضان آ رہا ہے, بہت سارے قرآن ختم کرنے ہیں اور جلدی جلدی کرنے ہیں, اور مطلب رکنا نہیں ہے, ٹھہرنا نہیں ہے, سوچنا نہیں ہے. تو قرآن کا ہم سے جو لازمی مطالبہ ہے, اس میں سے ایک مطالبہ ہے تدبر. مطلب قرآن کا ایک, اگر سوال کیا جائے کہ تدبر نفل ہے یا فرض ہے, ایک سوال, تو آپ غور کیجئے جس لہجے میں اور جس رب کریم نے اپنے کلام میں جس لہجے میں تدبر کے اوپر ہمیں انسٹرکشن دی ہے نا کہ تدبر کرو,
تو وہ لہجہ آپ ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈانٹ پلائی جا رہی ہے بڑی سختی میں مطلب. اور افلا یتدبرون, کمپیریزنز نے بھی ہمیں بہت زیادہ اگر کبھی انسان سوچتا بھی ہے نا کہ بس میں رک جاتا ہوں ابھی, اور پھر وہ لوگوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے آگے پیچھے, تو کمپیریزنز بھی نا انزائٹی پیدا کرتے ہیں انسان کے اندر. تو اس انزائٹی نے بھی نا, یعنی فلاں کو دیکھنا فلاں نے اتنا گرو کر لیا, فلاں نے بزنس میں اتنا پروفٹ کر لیا, فلاں نے گاڑی اپریٹ کر لی, فلاں نے یہ کر لیا, میں ہی پیچھے رہ رہا ہوں. تو یہ بھی ایک بڑا ایک فیکٹر ہے جو کہ انسان کو انزائٹی میں ہر ٹائم رکھتا ہے. آئی تھنک وہ جو مزید کی جو لالچ ہے نا, جو اس سے آزاد ہو جاتا ہے, وہ بڑے کامیاب انسان ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. بہت سارے لوگوں کو اپنے سینڈل اچھے لگ رہے تھے, اپنے گھر کے کرٹنز اور صوفے ٹھیک لگ رہے تھے, جب تک ان کے پڑوسن نے اور ان کے ملنے والے نے اپنے گھر کا فرنیچر اور کرٹنز اور صوفے اور سارا سیٹ اپ جو ہے وہ چینج نہیں کیا تھا. جس دن انہیں پتہ لگا کہ اچھا ان کے تو پڑوس میں اور ان کے جاننے والوں نے یہ سب چینج کر لیا ہے, اپڈیٹ کر لیا ہے, تو اب تو انہیں وہی چیز جو پہلے بہت اچھی لگ رہی تھی, بہت سے لوگوں کو اپنی گاڑی اچھی لگتی تھی, اور جب تک ان کے دوست نے اپنی گاڑی وہی والی رکھی ہوئی تھی, اور جیسے ہی ان کے کسی جاننے والے نے گاڑی چینج کی ہے تو اس کے بعد ان کو بھی پریشانی ہوئی کہ اب مجھے بھی چینج کر لینی چاہیے. اور سوال یہ ہے کہ آپ جو گاڑی چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا گھر کے فرنیچر کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ یہ ہے کہ دوسروں نے چینج کی ہے اس لیے آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں, یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے, کوئی خرابی ہے, یہ اپنی فنکشنل جو اس کا رول ہے اس میں کوئی ایشو پیدا ہوا ہے؟ بالکل. زیادہ تر ریزن یہ ہوتی ہے کہ فلاں نے چینج کر لیا ہے. ایون ایک ریسرچ بھی ہے کہ یوتھ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی سیلری 2 لاکھ ہو اور آپ کے پیئرز اور کولیگس کی سیلری جو آپ کے کلاس فیلوز تھے ان کی 2.5 لاکھ ہو, یہ چیز بہتر ہے, وڈ یو پریفر دیٹ, یا آپ کی سیلری 1,50,000 ہو اور آپ کے کولیگس کی سیلری 1,20,000 ہو, کیا آپ پریفر کریں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا ہم کم سیلری, ہم دھوپ میں 2 لاکھ بیشے نہ دو, ہمیں 1,50,000 دے دو, لیکن دوسرے ہی کم ہونے چاہیے. کمپیریزنز نا, کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں سے بہتر ہوں میں, حالانکہ انسان اپنی زندگی گزارے سمپل, جو اس کو اللہ نے دی ہے اس پہ راضی رہے. یہ اصل میں تقدیر اور توکل آج اس 21st سینچری میں نا, یہ 2-3 ٹاپکس ہیں نا, تقدیر, توکل اور زہد, یہ پڑھنے کی بڑی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں جو ان پہ ماسٹری اختیار کرے گا وہی سکون میں رہ پائے گا, ورنہ ہر بندہ انزائٹی اور اسٹریس اور ایک پینک میں زندگی گزارا ہوگا. صحیح بات. سلام, اللہ کو خیر دے. بہت ہی بینیفیشیل بات ہے, میں نے تو اب سے بہت فائدہ اٹھایا الحمدللہ, امید ہے لوگوں بھی بہت فائدہ اٹھایا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں جان مال میں برکت دے. بارک اللہ فیک. اللہ آپ کی دعائیں آپ کے حق میں, ہم سب کے حق میں قبول فرمائے, آپ کی کاوشیں قبول کرے. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. بارک اللہ فیک.